ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج سوموار ہے، جولائی کی 15 اور محرم الحرام کی 8 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ جوں جوں عاشورہ حسینی نزدیک آتی جا رہی ہے، عالم تشیع میں غم حسین علیہ السلام کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس حوالے سے دنیا کے دیگر گوشوں کے ساتھ ساتھ ضلع کرگل میں بھی مظلوم کربلا اور ان کے باوفا ساتھیوں کی شہادت کی مناسبت پر ضلع کے طول و عرض میں مجالس عزا برپا کیے جا رہے ہیں۔ سڑکوں کے کنارے عالم شریف اور سیاہ بینرز آویزاں ہیں، عزادار سیاہ لباس میں ملبوس ہیں، جگہ جگہ عزاداروں کے لیے مشروبات کا اہتمام کیا گیا ہے اور یوں پورا ضلع غم اندوہ کی ماحول میں تبدیل ہوا ہے۔ ضلع ہیڈ کوارٹر پر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل اور جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے بینر تلے بالترتیب حسینی پارک اور احاطہ اسلام اسکول میں گزشتہ 8 روز سے مجلس عزا کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر حسینی پارک کے خیمہ گاہ میں علماء کرام فلسفہ کربلا اور انقلاب امام حسین علیہ السلام سے روشناس کرا رہے ہیں اور ساتھ ہی فلسطین اور غزہ کے لوگوں کی مظلومانہ شہادت اور ان کے خلاف جاری مظالم کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسرائیل و امریکہ کے خلاف فلک شگاف نعرے بلند کر رہے ہیں اور علماء نے اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرنے کی لوگوں سے تاکید کی۔ کل تاسوعہ حسینی ہے۔ اس موقع پر ضلع ہیڈ کوارٹر سمیت ضلع کے مختلف سب ڈویژنوں اور بلاک ہیڈ کوارٹرز پر جلوس عالم حضرت عباس علیہ السلام برآمد کیا جائے گا۔ شہادت حضرت علی اصغر علیہ السلام کی مناسبت پر آج تھزگام سانکو کے ہمری میں جلوس عزا برآمد کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ عزادار نوحہ خوانی و سینہ زنی کرتے ہوئے مختلف دستجات کی صورت میں تھزگام کے مختلف علاقوں سے برآمد ہو کر امام باڑہ ہمری میں اختتام پذیر ہوئی، جہاں شیخ محمد حسین ربانی اور دیگر علماء کرام نے حضرت علی اصغر علیہ السلام کے مظلومانہ شہادت اور مصائب کربلا پڑھ کر سنائے۔ اس دوران عزاداروں کے لیے مختلف مقامات پر مقامی رضاکاروں کی جانب سے مشروبات اور تبرکات کا انتظام رکھے گئے تھے۔ جلوس عزاداری کو احسن طریقے سے اختتام تک پہنچانے کے لیے ڈویژنل انتظامیہ، پولیس اور محکمہ صحت کی جانب سے مناسب انتظامات فراہم رکھے تھے۔ واضح رہے، حضرت علی اصغر علیہ السلام کربلا کے ایک درخشاں چہرے، مظلومیت کے سب سے مظلوم سنت اور شہادت کا معتبر ترین زاویہ ہیں۔ تاریخ نے آپ سے زیادہ مظلوم شہادت کسی کی بھی نہیں دیکھی۔ آپ کو عاشورہ کے دن آپ کے والد گرامی مظلوم کربلا کے آغوش میں حرملہ نامی شقی ترین شخص نے اس وقت تیر مار کر شہید کیا جب امام حسین علیہ السلام کے تمام انصار و یاران شہید ہو چکے تھے اور حضرت علی اصغر علیہ السلام شدت پیاس سے نڈال تھے۔ بہتر معیار کے آلو چپس آپ کے شہر میں دستیاب۔ تازہ آلو سے تیار کردہ چپس یعنی مکچس 4 الگ الگ فلیورز کے ساتھ تیار کر کے ضلع کے دکانوں پر دستیاب رکھا ہے۔ خواہش مند تاجر حضرات ہول سیل کے لیے درج ذیل نمبرات پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں: 9622552746، 9419345405 یا 9596344302۔ ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے آج ایگزیکٹو آفیسر میونسپل کمیٹی کرگل رضیہ خاتون اور دیگر عملے کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔ اجلاس کے دوران چیئرمین موصوف نے اس بات پر زور دیا کہ محرم کے جلوسوں کے لیے تمام ضروری انتظامات وقت سے پہلے یقینی بنائیں تاکہ جلوسوں کی برآمدگی احسن طریقے سے ہو سکے۔ انہوں نے MC کے حدود میں اسٹریٹ لائٹس اور صفائی ستھرائی کو بہتر طریقے پر برقرار رکھنے کی ہدایت دی۔
سابق فوجیوں اور شہید ہوئے فوجیوں کے خاندانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انڈین آرمی فار ایور ان آپریشن ڈویژن نے کرگل وجے دیوس کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر ہیلی پیڈ کرگل وار میموریل پر ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں دراس، کھلسی، بیاما، پدم اور کرگل کے 240 سے زیادہ سابق فوجیوں اور ویر ناریوں نے شرکت کی۔ اس ریلی کا مقصد کرگل جنگ کے بہادر سپاہیوں کو خراج تحسین پیش کرنا اور سابق فوجیوں اور ان کے اہل خانہ کو درپیش مختلف مسائل کو حل کرنا تھا۔ یہ تقریب کرگل وجے دیوس کی تقریبات کا پیش خیمہ ہے۔ اس تقریب میں سابق فوجیوں اور شہید ہوئے فوجی خاندانوں کے تئیں خراج عقیدت کا اظہار کرنا ہے۔ ضلع لیہ کے سمر گاؤں کو سرکاری طور پر لداخ کا کتابی گاؤں قرار دیا گیا ہے، جس کا مقصد گاؤں کے نظام تعلیم کو جدید طریقوں پر استوار کرنا ہے۔ ولیج لیب فاؤنڈیشن لداخ LAHDC لیہ کے تعاون سے سمور گاؤں میں 16 منی لائبریریوں کو کامیابی کے ساتھ نصب کیا ہے اور ایک لائبریری کم ریڈنگ سینٹر بھی تیار کیا ہے۔ ڈپٹی CEC نے ماہر تعلیم اور ولیج لیب فاؤنڈیشن لداخ کے بانی رگزن وامو کی کوششوں کی تعریف کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر لیہ سنتوش سکھادیوے، SDM نوبرا اور دیگر افسران موجود تھے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ سری نگر کے گرو بازار علاقے سے آج صبح 8ویں محرم الحرام کا جلوس انتہائی تذک و احتشام سے برآمد ہوا، جس میں وادی کشمیر کے گوش و کنار سے آئے ہوئے ہزاروں عزاداروں نے شرکت کی۔ حکام نے اس سال بھی اس روایتی جلوس کو برآمد کرنے کی اجازت دی ہے، جو سری نگر کے گرو بازار سے برآمد ہو کر ڈل گیٹ میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سماج کے تمام طبقۂ فکر نے حکومت کے اس فیصلے کی سراہنا کی ہے۔ آج وادی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے عزادار گرو بازار پہنچے اور انتہائی پرامن طریقے سے جلوس برآمد کیا۔ عزادار غزہ کے مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے نعروں کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں نوحہ خوانی و سینہ زنی کر رہے تھے۔ دریں اثنا ضلع انتظامیہ نے جلوس کی برآمدگی سے متعلق تمام تر انتظامات کیے ہوئے تھے اور IG کشمیر، SSP سری نگر اور دیگر اعلیٰ افسران جلوس کی نگرانی کر رہے تھے۔ عزاداروں کے لیے جگہ جگہ مشروبات بھی دستیاب رکھے ہوئے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں آج پیر کے دن 9ویں محرم الحرام کی مناسبت سے سید شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا ساتھیوں کی عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی اور علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام کے علم اور ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں، جن میں عزاداروں کی بہت بڑی تعداد شریک ہے۔ ایران کے عوام ملک بھر کے امام بارگاہوں، مساجد، خصوصاً مشہد مقدس میں حضرت امام رضا علیہ السلام اور قم مقدس میں حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام کے روضہ اقدس میں عزاداری میں مصروف ہیں۔ واضح رہے کہ ہندوستان، پاکستان اور عراق میں آج 8 محرم الحرام ہے اور ان ملکوں میں بھی روایتی جلوس عزا برآمد ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا ساتھیوں کی شہادتوں اور واقعے کربلا کو صدیاں گزر جانے کے باوجود نہ صرف اس واقعے کی اہمیت میں کمی نہیں آئی ہے، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عاشورہ کے پیغام کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے اور سید شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں لوگوں کی شرکت میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو کل تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔